پڑ گئی دنیا میں انسان کی، وہ جب آئے تو بندوں کو فرشتوں کے سلام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں اذانوں میں، جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ بروز حشر جب نفس نفسی کا سما ہوگا، وہاں وہ کام آئیں گے جہاں کوئی نہ کام آئے۔ معزز حاضرین، گزشتہ جمعے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کتنے سارے سبق ہیں کہ کس طرح کم عمری میں ان پر اللہ رب العزت نے آزمائش ڈالی، اور پھر غلامی سے اللہ رب العزت نے ایک وہ دن بھی آوایا کہ جس دن اللہ رب العزت نے مصر کا تاج و تخت ان کے سر پر لاد دیا، وہ عزیز مصر بنے۔ آج انشاءاللہ اصحاب کہف، جس کا تذکرہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 15 کے اندر ہے، یہ چند نوجوان تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنا وطن چھوڑا، اپنا شہر چھوڑا، اور یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے شہر سے نکل گئے۔ یہ چند نوجوان تھے جن کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور ان کے ساتھ ایک کتا تھا جو ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ہو لیا تھا۔ وہ کیسا ان کے ساتھ ہوا وہ انشاءاللہ اسی واقعے کے اندر بتایا جائے گا۔ اصل واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ مکہ کے کچھ لوگ جو آپ علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے منکر تھے، آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ مدینہ کے اندر علماء یہود کے پاس پہنچایا جائے، ان سے نعوذ باللہ اس محمد کے بارے میں باتیں بتائی جائیں۔ چنانچہ یہ وفد علماء یہود کے پاس پہنچتا ہے مدینہ کے اندر، اور آپ علیہ السلام کے متعلق انہوں نے ساری بات بتائی کہ مکہ کے اندر ایک شخص جس کا نام محمد ہے، وہ اپنے آپ کو آخری نبی مان رہا ہے، جو اپنے آپ کو اللہ کا رسول اور اس کا نبی مان رہا ہے، اور کہتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میں آخری رسول ہوں، لہذا تم میرے اس کہنے پر عمل کرو، اللہ رب العزت کو ایک مانو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ۔ چنانچہ علماء یہود نے ان کی باتیں سنی اور ان کے سامنے 3 سوالات رکھے کہ اگر محمد ان 3 سوالات کے جواب دے دیں، واقعی وہ یقیناً اللہ کے نبی ہیں، واقعی وہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اگر محمد ان 3 سوالات کے جواب نہ دیں تو پھر جو تم سے ہو سکے تم ان کے ساتھ کرنا، جو چاہو کرو، اس لیے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلا سوال انہوں نے اصحاب کہف کے متعلق کیا تھا کہ وہ جو 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا شہر چھوڑا تھا، اپنا وطن چھوڑا تھا، آپ ان کے واقعے کو بیان کیجئے۔ دوسرا سوال ذوالقرنین کے متعلق پوچھا کہ ذوالقرنین کا واقعہ بتائیے، ذوالقرنین کہ جنہوں نے مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کا سفر کیا، اور آپ ان سے روح کی حقیقت کے بارے میں پوچھے۔ چنانچہ یہ تینوں سوالات وہ کفار قریش آپ علیہ السلام سے کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں
آپ کے ان 3 سوالات کا جواب کل دے دوں گا، مگر آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر تقریباً 15 دن تک آپ پر وحی نازل نہیں فرمائی تھی، اس لیے کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، اور ادھر کفار آپ کے متعلق چیمیگوئیاں کر رہے تھے، آپ کے متعلق نہ جانے کیسی کیسی باتیں گھڑ رہے تھے۔ ادھر وحی کے نہ آنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ غم تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو الگ صدمہ تھا، اور ادھر کفار قریش جو آپ کے متعلق نئی نئی باتیں گھڑ رہے تھے، پھر ادھر ان کفار کی باتوں کا صدمہ۔ چنانچہ تقریباً 15 دن کے بعد آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، اور سورہ کہف نازل ہوئی کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کا واقعہ بیان فرمایا، جب ان 3 سوالات کے جواب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے دے دیے، مگر وہ لوگ اپنی بات سے پھر گئے تھے، ان لوگوں نے ایمان کو قبول نہیں کیا تھا، جبکہ علماء یہود نے کہا تھا کہ اگر محمد ان 3 سوالات کے جواب دے دے تو واقعی وہ اللہ کے نبی ہے، واقعی وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، پھر تم ان کی رسالت کو مان لینا، ان کی نبوت کو مان لینا۔ مگر ان لوگوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 سوالات کے جواب دیے، مگر ان لوگوں نے آپ پر ایمان کو قبول نہیں کیا، وہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ خیر بہرحال اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جب آپ اللہ کا نام لینا بھول جائیں تو جب بھی یاد آئے آپ اللہ کا نام لینے آئے، یا آپ کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انشاءاللہ کہہ لیا کریں، اس لیے کہ کل کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ کوئی انسان کل زندہ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا، اس لیے آپ جب بھی کوئی کام کل کے لیے کرنا چاہیں آپ انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ خیر بہرحال اصحاب کہف کا واقعہ اللہ رب العزت نے پھر اس سورہ کہف کے اندر فرمایا۔ ایک دن کا واقعہ کہ جو اس وقت کا جو بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ تھا، جس کا نام دقیانوس تھا، جو بت پرست بھی تھا، جو ظالم بھی تھا، جو بت پرستی کرتا تھا وہ اس کو چھوڑ دیا کرتا تھا، اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن جو اللہ کی توحید کو مانتا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، اور اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتا تھا، تو وہ ظالم بادشاہ جس کا نام دقیانوس تھا وہ اس کو مارتا تھا، اس کو سزائیں دیتا تھا، اس کو ختم کر دیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک دن کا واقعہ کہ ایک دن میلہ لگا ہوا تھا، اور اسی میلے کے اندر یہ چند نوجوان بھی تھے، اور جب انہوں نے اس میلے کے اندر کوئی غلط کام ہوتے ہوئے دیکھا، ان کے دل نے گوارا نہ کیا کہ یہ لوگ جو بت پرستی کر رہے ہیں یہ تو اللہ کے ساتھ سراسر شرک کر رہے ہیں، لہذا اس میلے کے اندر سے ایک شخص آیا اور وہ کسی درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گیا، پھر دوسرا ہٹا وہ بھی اسی درخت کے نیچے بیٹھا، تیسرے شخص کے دل میں بھی یہ بات آئی کہ یہ لوگ جو بت پرستی کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود حقیقی ہے، اللہ ہی پرستش کے لائق ہے۔ تیسرا بندہ بھی ہٹا، چوتھا بندہ بھی ہٹا، پانچواں بندہ بھی، چھٹا بندہ بھی، اس طرح رفتہ رفتہ یہ 7 بندے اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، ایک دوسرے کو پہچانتے بھی نہیں تھے، آپس میں بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے کہ کون بولے کون کیا بولے گا، لیکن ان میں سے ایک ذہین آدمی، ایک سمجھدار اور ایک عقل مند آدمی وہ بولتا ہے کہ تم یہاں کس لیے بیٹھے ہو، تمہیں یہاں کون سی چیز لے کر آئی ہے؟ چنانچہ لوگوں نے قسم کھائی، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں ہمیں اللہ رب العزت کی توحید یہاں تک کھینچ کر لائی ہے کہ جو کام ہو رہا ہے، یہ جو بت پرستی ہو رہی ہے اس کے ہم سراسر خلاف ہیں، ہم اللہ رب العزت کے توحید کے ماننے والے ہیں، ہم وحدانیت کے قائل ہیں۔ چنانچہ سب لوگوں نے بیک زبان ہو کر یہی کہا، یہی چیز ہم کو کھینچ کر یہی لائی ہے۔ چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے کہ پھر ان لوگوں کے اندر، روایت کے اندر کہیں 3 آیا ہے کہیں 4 آیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ 7 جنے تھے، وَسَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ وہ 7 جنے ان لوگوں کے اندر، ان 7 جنوں کے اندر اتنی محبت ہو گئی کہ جتنی محبت تو ایک سگے اور حقیقی بھائیوں کے اندر بھی محبت نہیں ہوتی، جتنی ایک ایمان کی وجہ سے، ایک وحدہ اور توحید کے قائل ہونے کی وجہ سے ان مسلمانوں کے اندر محبت ہو گئی تھی، پیار ہو گیا تھا۔ چنانچہ
رفتہ رفتہ ان کی یہ بات بادشاہ وقت تک دقیانوس تک پہنچ گئی کہ چند نوجوان ہیں جو اللہ کو ایک مانتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ ان نوجوانوں کو دقیانوس کے سامنے لایا گیا اور دقیانوس نے ان سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم بت پرستی نہیں کرتے ہو اور سنا ہے کہ تم اللہ کو ایک مانتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، لہٰذا ہم بت پرستی نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اس بادشاہ وقت ظالم دقیانوس نے ان کو مہلت دی اور سوچنے سمجھنے کا ٹائم دیا کہ میں تم کو کچھ دن مہلت کے لیے دیتا ہوں۔ چنانچہ یہ نوجوان حضرات بادشاہ کے دربار سے ہٹتے ہیں، آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اگر ہم اس بستی کے اندر رہے تو ہم دین کو، اپنے دین کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہمیں ایک کام کرنا چاہیے، ہمیں اپنی اس بستی کو چھوڑ دینا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہو، ہمارا دین محفوظ رہو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس وطن کو چھوڑ دیں، اپنے اس شہر کو چھوڑ دیں۔ چنانچہ ایک رات کا واقعہ، ان نوجوانوں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں اس شہر کو چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اس شہر کا بادشاہ ظالم بادشاہ ہے، وہ دقیانوس ہم کو چھوڑے گا نہیں، ہم کو ختم کر دے گا۔ یہ 7 نوجوان اصحاب کہف جن کو کہا جاتا ہے، ان 7 نوجوانوں نے ایک رات یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس شہر کو چھوڑتے ہیں، اور وہ شہر کو چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ایک بے زبان جانور جو وہ کتا ان کے ساتھ بھی ہو لیا، وہ سوچنے لگے کتا تو بھونکے گا اور رفتہ رفتہ یہ بات تو ہماری کھل جائے گی، ہمارا راز فاش ہو جائے گا، لہٰذا چاہیے کہ اس کتے کو ہم اپنے ساتھ نہ لے جائیں۔ ان 7 نوجوانوں میں سے ایک نے پتھر کو اٹھایا اور وہ پتھر جیسے ہی بھگانے کے لیے اس کتے کے مار رہا تھا، وہ کتا اللہ سے کہتا ہے، یا الہی آپ مجھ کو انسانی زبان دیجئے گا، یہ مجھ کو بھگا رہے ہیں، یہ مجھ کو مار رہے ہیں، لیکن الہی تو میرا رب ہے، مجھ کو ایک انسانی زبان دیجئے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک انسانی زبان دی اور اس نے اپنے 2 پاؤں جو پیچھے کے پاؤں تھے ان کو پھیلایا اور اپنے اگلے دونوں ہاتھوں کو یوں اٹھایا اور کہا، اے لوگو، او اللہ والو، میں تمہارے ساتھ ہو لوں گا، مجھے نہ بھگائیے گا، میں اس ظالم بستی کے اندر رہنا نہیں چاہتا کہ جس کے رہنے والے بت پرست ہو، جس کے رہنے والے شرک کرتے ہو۔ اے اللہ والو، مجھے نہ بھگاؤ، میں تمہارے ساتھ ہو لوں گا، میں تمہاری حفاظت کر لوں گا۔ چنانچہ اللہ والوں نے اس کتے کو بھی اپنے ساتھ لیا اور اللہ رب العزت نے اس کتے کا بھی تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا۔ علماء کرام عجیب نکتہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ والوں سے وفا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ذکر کو بلند کر دیتے ہیں۔ کتا جس کی کوئی وقعت نہیں، جس کو لوگ کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ کتا جس غار کے اندر وہ نوجوان پہنچے تھے، جو غار بڑی کشادہ، بڑی وسیع تھی، اس غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے دہانے پر بیٹھ گیا۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، چنانچہ وہ دقیانوس بادشاہ ان کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا ہے۔ چنانچہ اس کو اطلاع مل گئی کہ یہ شخص اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور اس نے یہ کام کر لیا، ایک کسی شخص کے کام یہ سپرد کیا کہ تم کو چاہیے کہ اس غار کے دہانے پر کوئی لمبی عمارت تعمیر کر لی جائے تاکہ اس کے اندر کوئی ہوا پاس نہ ہو اور یہ دم گھٹتے مر جائیں۔ یہ کام جس کے سپرد کیا، اللہ کی شان، وہ مسلمان تھا، وہ ایک ایمان والا تھا، جس کے کام یہ سپرد کیا تھا، اس نے وہاں عمارت تعمیر کی اور اصحاب کہف کا سارا واقعہ اس نے اس تختی پر لکھا اور ان 7 کے نام اس نے اس تختی پر لکھے۔ ایک تختی اس عمارت کے اندر لگوا لی اور ایک تختی اس نے شاہی خزانے کے اندر چھپا لی۔ اللہ کی شان یہ، جب اللہ رب العزت نے ان کو 309 سال تک سلایا اور ایک دن کا واقعہ، ایک چرواہا جو اپنے جانور چرا رہا تھا
اور اللہ رب العزت نے اس جگہ پر ایک ہیبت طاری کر دی تھی، ایک خوف اور ڈر محسوس کر دیا تھا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو وہاں نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر ایک ہیبت ہو جائے گی، ایک ڈر محسوس ہو جائے گا۔ اللہ کی شان، ایک چرواہا وہاں اپنے جانور چرا رہا تھا، اور وہ دیوار جو 309 سال پرانی دیوار تھی، کہ جس دیوار کو ایک مسلمان نے تعمیر کیا تھا، جس کے اندر ایک تختی بھی لگائی تھی اصحاب کہف کا، جس کے اندر سارا واقعہ لکھا ہوا تھا، اور ایک تختی شاہی خزانے کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب وہ چرواہے کے وہ جانور جب اس کے ارد گرد چرتے ہیں تو وہ جو دیوار تھی جو پرانی ہو چکی تھی وہ دیوار گرتی ہے، اور اس زمانے کے اندر جو مسلمان تھا، جو بادشاہ تھا، وہ مسلمان تھا، اور اس کے اندر تھوڑا سا یہ معمول ہو رہا تھا، لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، اور جو غار کے اوپر جو تعمیر ہوئی دیوار تھی، اللہ نے اس دیوار کو گرایا، اور وہ نوجوان اٹھے، آپس میں بحث کر رہے تھے، کم لبثتم، کہ ہم کتنے دن یہاں سوئے ہیں۔ ایک کہنے لگا لبثنا یومن او بعض یوم، کہ یا تو ہم ایک دن سوئے ہیں یا آدھا دن سوئے ہیں۔ خیر بہرحال ان کے اندر بحث و مباحثہ ہوتی رہی، کوئی ایک دن کہہ رہا تھا، کوئی آدھا دن کہہ رہا تھا کہ ایسا لگتا ہے جیسا ہم ابھی سوئے ہو۔ خیر بہرحال انہوں نے کہا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم بازار سے کھانا لے آئیں۔ ان کو ایک سکہ دیا، چاندی کا ان کو سکہ دے کر بازار کی جانب روانہ کیا کہ تمہیں چاہیے کہ تم اچھا صاف ستھرا حلال کھانا لے کر آئیں، اور راستے کے اندر کسی سے بات چیت نہ کرنا، ایسے راستے سے جانا جہاں بھیڑ بھاڑ بھی نہ ہو، جہاں لوگوں کا ہجوم بھی نہ ہو، اور آپ کو اگر کوئی پوچھے اور آپ کو کوئی پریشان کرے آپ برداشت کر لینا۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص ایک سکہ لے کر وہ بازار کی جانب جاتا ہے، ایک نان بائی کے پاس پہنچتا ہے، باورچی خانے کے پاس پہنچتا ہے، تاکہ وہ روٹی حاصل کرے، تاکہ وہ کھانا حاصل کرے۔ اور جب وہ کھانا مانگ رہا تھا اور جب اس کو پیمنٹ کرنی تھی، اور اس شخص نے نان بائی کو جیسے ہی وہ سکہ دیا، نان بائی کبھی یوں دیکھتا ہے، کبھی یوں پلٹ کر دیکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارا دماغ خراب ہے، یہ سکہ تو 309 سال پرانا سکہ ہے، یہ سکہ کہاں چلے گا؟ اس نے کہا 309 سال پرانا؟ ہم کل یہاں سے گئے ہیں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس تھا، اور ہم جا کر وہاں سو گئے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو یہ سکہ بہت پرانا سکہ ہے، 309 سال پرانا سکہ ہے۔ جب یہ بات کی تو آس پاس کے جو تجارتی لوگ تھے، جو دکاندار لوگ تھے، وہ بھی اس سکے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے لگتا ہے شاید اس کو شاہی خزانہ ہاتھ لگا ہے، اس کو شاہی خزانہ ہاتھ لگا ہے۔ اس نے کہا قسم بخدا میرے ہاتھ کوئی شاہی خزانہ نہیں لگا، یہاں کا بادشاہ دقیانوس تھا، وہ ظالم بادشاہ، ہم اس سے بچنے کے لیے ہم فلاں جگہ پر چلے گئے ہیں، ہم کل یہاں سے گئے ہیں، ہم سو کر اٹھ کر سامان لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ چرچا بہت زیادہ ہو چکا تھا، اصحاب کہف کا یہ چرچا لوگوں کے اندر تھا کہ وہ چند نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے شہر کو چھوڑا ہے، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ اس شہر کے حاکم کے پاس اس شخص کو لے جایا گیا۔ حاکم کے پاس وہ تختی موجود تھی جس تختی کے اندر اس دوسرے مسلمان نے، دقیانوس نے، جس کے کام سپرد کیا تھا، اس نے جو تختی پہ نام لکھے تھے ان ساتوں کے، وہ حاکم کے پاس اس شخص کو لے جا رہے ہیں۔ جب حاکم کے پاس لے جایا گیا، حاکم نے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 309 سال پرانا سکہ ہے، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں ہم کل یہاں سے گئے ہیں، یہاں کا بادشاہ دقیانوس تھا اور ہم جا کر سو گئے ہیں۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام یہ ہے۔ اچھا تمہارے ساتھی کے کیا کیا نام ہے؟ تختی کو اٹھایا، وہی تختی جس تختی پر اس مسلمان شخص نے نام لکھے تھے۔ اب تختی ہاتھ میں اس حاکم کے نام پوچھ رہا ہے کہ میرے دوسرے بھائی کا نام یہ ہے، تیسرے کا نام یہ ہے، چوتھے کا نام یہ ہے، پانچویں کا نام یہ ہے، چھٹے کا نام یہ ہے، ساتویں کا نام یہ ہے۔ فوراً جو اس نے نام بتائے تو وہی نام اس تختی پر لکھے ہوئے تھے۔ اس حاکم نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمیں اس جگہ پر لے جائیں۔ اللہ کی شان یہ کہنے لگے کہ آپ اس جگہ پر نہ جائیں، ہمیں جانے دیجئے گا۔ اللہ رب العزت کی شان، اللہ کو یہ واقعہ چھپانا تھا۔ یہ نوجوان اپنی اس غار کے اندر گئے اور وہاں چھپ کے یہ واقعہ بادشاہ وقت تک پہنچ گیا۔ بادشاہ وقت تک جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو بادشاہ وقت نے ایک کام کیا کہ اس غار کے دہانے پر
ہم ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس بادشاہ نے اس غار کے دہانے پر مسجد تعمیر کی۔ اللہ رب العزت نے ان کو 309 سال تک سلایا۔ اور عجیب بات یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ کہف میں کہ ہم ان کو کروٹیں بھی بدلتے تھے۔ اور اللہ رب العزت کی شان، اس غار کے اندر جب سورج طلوع ہوتا تھا یا غروب ہوتا تھا، ڈائریکٹ اس کی کرنیں نہیں پڑتی تھی۔ یہ نہیں کہ اس کے اندر اندھیرا رہتا تھا، نہیں، روشنی رہتی تھی، لیکن ڈائریکٹ کرنیں نہیں پڑتی تھی۔ اور دوسری بات، ہوا پاس ہونے کے سوراخ بھی تھے، اور اللہ رب العزت ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے۔ اللہ رب العزت نے 309 سال سلانے کے بعد اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا کہ اس زمانے کے اندر جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا جو انکار کرتے تھے، ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جو اللہ 309 سال سلانے کے بعد اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے، وہ یقیناً اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر یقیناً قدرت رکھتا ہے۔ یہ حقیقت اللہ رب العزت کو ان کے سامنے آگاہ کرنی تھی، واضح اور روشن کرنی تھی۔ اس کے بعد جب یہ غار کے اندر پہنچ گئے، اللہ نے ان 7 نوجوانوں پر موت طاری کر دی، اور یہ جو کتا جو غار کے دہانے پر تھا، اللہ رب العزت نے اس کتے پر بھی موت طاری کر دی۔ اور اس وقت کے بادشاہ نے اس جگہ پر ان کے غار کے دہانے پر مسجد تعمیر کرائی۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ تھا جو آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کے لیے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے کس طرح ان لوگوں نے قربانیاں پیش کی، اور کس طرح اپنے شہر کو چھوڑا، اپنے وطن کو چھوڑا۔ اس لیے ایمان کی حفاظت ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے ایمان کی آخری سانس تک حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔